ہم ممبران سول سوسائٹی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ضلعی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر خپلو، ایس پی صاحب، خصوصاً ڈپٹی کمشنر گانچھے کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ تمام اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہم نے ڈی سی صاحب کے کہنے پر آج تک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ تک نہیں کی۔ گائنی ایشو ہو یا ڈاکٹر کی تقرری و دیگر عوامی مسائل کا حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیں ایک مریض جو میل وارڈ میں ایڈمٹ تھا کی کال آئی، کہا کہ ہاسپٹل میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، آپ فوری آ جائیں، جس پر ہم نے فوری ایم ایس صاحب کو کال کر کے بتایا کہ آپ معاملے کو دیکھ لیں۔ بعد میں پتہ چلا ایم ایس صاحب گانچھے میں موجود نہیں تھے۔ ان کے نمائندے سے ہم نے جا کر بات کی۔ مریضوں کی شکایت کے حوالے سے ہم نے ہاسپٹل میں پیش آنے والے واقعے کی، یہاں سن لیں، صرف اور صرف انکوائری کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ہاسپٹل میں بہتری آ سکے، مگر وہی کام ہمارا جرم بن گیا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ میل اور فیمیل وارڈز الگ کیے جائیں، بجلی کی مین سوئچ کو تالا لگا دیا جائے تاکہ غیر آ کر اس کو آپریٹ نہ کر سکے، سی سی ٹی وی کیمروں کو دیگر جگہوں پر بھی نصب کرنے اور ان کی بیک اپ، یعنی وہ بجلی نہ ہوں تو بھی چلنے والی بنا لیں، اور کیمروں کی 24 گھنٹے بلا تعطل نگرانی جیسے اقدامات کیے جائیں۔ عوام کی آواز نامی آئی ڈی سے جو غیر اخلاقی پوسٹ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے حوالے سے کی گئی ہے، اس سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کا نام لیا، نہ ہی ایسا کرنے کو کہا۔ ہم اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان عوام کی آواز نامی آئی ڈی سے جو غیر اخلاقی پوسٹ کی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم تمام ڈاکٹروں کا احترام کرتے ہیں اور ان کی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خصوصاً فرشتہ صفت ڈاکٹر مستنصر صاحب، ڈاکٹر محسن صاحب و دیگر فرشتہ صفت غریب پرور ڈاکٹر صاحبان کے احسان مند ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے دور عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سول سوسائٹی تمام فرقوں، علاقوں، افراد کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور ہر قسم کی تعصب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خصوصاً پاک فوج، جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر خون جما دینے والی سردی میں بھی گلیشیئرز کی چوٹیوں پر ہمارے تحفظ کے لیے دن رات کھڑے رہتے ہیں۔ وطن کے ساتھ وفاداری کو ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اس عوامی ایشو پر سیاسی مفادات حاصل کرنے کی
नाकाम कोशिश करने वालों की मज़मूम हरकत की भरपूर मजम्मत करते हैं। इसके साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम चारों की मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको हमने जो है यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। हमने सोच के हम सब का ये मुत्तफ़िक़ा है, इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुतुबुद्दीन साहब ये बताइए, आपने जो एक तो ये कहा कि आपकी प्रेस रिलीज़ के अंदर कि हमें एक मरीज़ की कॉल आई, उसके बाद आपने एमएस बात की। उस मरीज़ के कॉल आने पर आपकी सिंगल पॉइंट एजेंडा होता कि सिर्फ उसकी इंक्वायरी करता तो समझ लेते, मैं समझता, लोग समझते कि ये जबकि आपने कैमरों के ठीक करने की बात की, बिजली तो लाइट तो आज ही उस वाक़े के बाद ही ये सारी बातें आपको क्यों याद आई? पहले आपको नहीं पता था ये सारी चीज़ें? हमने शुरू दिन भी यही मुतालिबा किया था कि जो जिस दिन हमें बुलाया था 25 तारीख को, उससे 23 तारीख को रात को शायद ये वाक़या हुआ था। हम सिर्फ यही कह रहे थे 23 तारीख के रात के वाक़े की तहकीकात किए जाएं। वो बिजली ना होने और कैमरों की बंदिश की वजह से वो पकड़ा नहीं गया था। इसलिए हमने शुरू वाले दिन भी वहाँ जाके उनसे यही गुजारिश की थी कि ये काम कर लें। अच्छा कुतुब साहब, आप लोगों ने शुरू से जो है ना आप लोगों ने इंक्वायरी का मुतालबा किया, ये आप लोगों का सिंगल एजेंडा था। जी जी। तो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो है ना दो कमेटीज़ में, एक हॉस्पिटल के अंदर से एक रिपोर्ट आती है और एक इंतज़ामिया की तरफ से आती है। दोनों की जो है ना रिपोर्ट सेम है और कोई जो इस तरह के जो इस एक वाक़े का जिक्र किया था उसके शवाहिद नहीं मिला और दोनों रिपोर्ट बिल्कुल साफ हैं। आप लोग उससे मुतमईन हैं? सर हम बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि रिपोर्ट हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि जबरी किसी मुलजिम को पकड़ लें। हमने सिर्फ ये कहा था कि जो भी वाक़या हुआ है वहाँ पे एक कोई बंदा आके रात को लाइटें बंद की, सारे कमरों की कुंडी लगाए, तो हमने सिर्फ यही गुजारिश की थी उसका पता करने की कोशिश करें। बाकी हमारा शुरू दिन भी यही मुतालिबा था, आज भी यही मुतालिबा है। लेकिन कल जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी वो ऐसा ही, क्योंकि उसके बाद जब बंदा नज़र नहीं आ रहा है तो कहाँ से लाएं, लेकिन उन्होंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, कल जो है ना एक आवाम की आवाज़ का जो है ना वो पोस्ट के बाद जो है ना वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना उसने बराह रास्त जो है ना इल्ज़ाम एडवोकेट कुतुबुद्दीन अमानुल्लाह, एडवोकेट आसिफ और गुलाम अली, आप लोगों ने किसी महफिल में एमएस साहब के ख़िलाफ़ जो है ना कोई एक जिक्र किया था इस तरह के वो मुलव्वस हैं। उसने क्लियरली कहा था कि आप लोगों की बात को सुन कर उसने पोस्ट लगाया। तो उसमें कहाँ पे सदाकत थी आपकी और गुलाम हुसैन की? कहीं पे कोई मीटिंग हुई थी? कहीं पे आप लोग बैठे हुए थे साथ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आवाम की आवाज़ जो आईडी था उस पे जो एमएस साहब जो हमारे काबिल एहतराम हैं, जो आवाम की आवाज़ आईडी पे जो संगीन इल्ज़ामात एमएस साहब जो हमारे काबिल एहतराम हैं, और डॉक्टर साहिबान को तो हम अपनी जान से और हमारे जो गांछे के आवाम हैं खुद से भी ज़्यादा डॉक्टर लोगों की हमें जो उनको हम सलाम पेश करते हैं। जो फेक आईडी पे जो वाक़या उस बंदे ने जो फेक आईडी पे जो पोस्ट की थी उसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और वो बंदा ना हमारे किसी बंदे के साथ ना उसके साथ बात हुई थी, ना वो बंदा, मैं उसके थोड़ा डिफ़ाइन करूं उसको, ये 2020 के इलेक्शन का उम्मीदवार था हल्का नंबर 2 जीवेले हल्का 2 में, और ये हमीद साहब के हक़ में बैठे थे। तो ये हमीद साहब का ही आदमी था क्योंकि उसके हक़ में बैठा, उसका कारिंदा था। तो जब ये चीज़ मंज़िर आम पे आ गए तो क्या हुआ, उस बंदे ने ये चीज़ किया कि भाई उसको जो हम कहते हैं उस पर पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं, और जो साइबर क्राइम है और FIA हैं और जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं वो बाकायदा तहक़ीक़ होना चाहिए और आखिरी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये एक सियासी चाल और ये शतरंज रचाया गया है पूरे गांचे के अंदर, उसको दूसरे चीज़ से मंसूब करके जो गलतियां आवाम में फैला रहे हैं और जो तासुरात पेश करें बिल्कुल गलत हैं। हम पुरजोर जो अमीर को अलग कानून, गरीब को अलग कानून नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया है उसके ऊपर वो कार्रवाई होना चाहिए ताकि हक़ाइक़ आवाम के सामने आ जाए और जो छुपे हुए लोग हैं वो पर्दाफाश हो, और जो गलत चीज़ों को प्रोमोट कर रहे हैं उनको जो है ना सरेआम आवाम के सामने लाया जाए। मैं हुकाम बाला, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला और जितने भी IG और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और जितने इदारे हैं जो एजेंसीज़ के, उनको यही बावर करूँगा कि जितना हो सके जल्दी
جو کارروائی ممکن ہو سکے اس طرح کے غلط سازشیں خپلو کے اندر چلا رہے ہیں، غلط جو ہیں، لیکن ڈاکٹر کو ہم مسیحا کے طور پر لیتے ہیں. ڈاکٹروں سے ہمارا کوئی لینا، وہ کوئی ڈاکٹر ہمارے اپنے ہیں اور ہم ڈاکٹروں میں ہیں. ہمارے عوام مطمئن ہیں انشاءاللہ. ہم اس کی پرزور ہر چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایڈوکیٹ آصف صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب کہا کہ جو بندہ 2020 کے الیکشن میں خود امیدوار تھے تو آپ بھی امیدوار تھے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کی بھی ان کے ساتھ سیاسی کوئی رنجش ہے جس کی بنا پر آپ اس کو ادھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ سر بحال فن آپ سب کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی بات ہوئی، نہ اس بندے سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے. وہ بندہ، ہم حقائق بیان کرتے ہیں، ہم عوام کی آواز، ہم عوام کی حقوق، حق اور عدل و انصاف کی بات کریں گے. جہاں جس فورم پہ ہم بات کریں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کریں گے، کیونکہ ہم پبلک نمائندے ہیں. تو ہمیں جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، ہماری جو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو بات کریں گے سچ اور حق کی بات کریں گے، اس آواز بن کے انشاءاللہ جو بھی ایشو ہے ہم اس کو اجاگر کریں گے. لیکن جو بندہ ہمارے ساتھ کبھی ملا ہی نہ ہو، ہمارے ساتھ اس کا ٹچ ہی نہ ہو، وہ جس کے کچن کیبنٹ کا بندہ ہے، جس کا کارندہ ہے، وہ جب انکوائری بیٹھیں گے، اس پہ انکوائری چلے گی تو خود سامنے آ جائیں گے. آخری سوال، آپ تینوں آپ نے جو بھی سی مناسب سمجھے اس کے جواب دینا. اس میں پاک فوج کا ذکر ہے کہ آپ پاک فوج کی امداد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو ڈیفینیٹلی. تو اس بات کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ ہاسپٹل اور پاک فوج کے درمیان کیا؟ بھائی ماشاء اللہ آپ نے ایک بہتر سوال کی طرف لے جانے کی مجھے کوشش کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. پاک فوج کا اس لیے نام آیا جی، ہم تو برملا ہر دن ہر رات پاک فوج کے، ہم بغیر اسٹار کے، بغیر وردی کے، ہم سپاہیوں کی طرح ہیں. ہمیں تعجب اس بات کے اوپر ہوئی، خیر وہ ایک چل رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر، اچھا پریس کانفرنسز یہ وہ. آج میں نے عجیب سا کوئی صورتحال دیکھا جی، ایک فیک آئی ڈی کے سامنے ہمارے منسٹر صاحب بیٹھ کے وہ پاک فوج کے بارے میں پتہ نہیں کس سے منسوب، خیر وہ ہم تینوں تو یہاں چاروں تو یہاں پہ بیٹھے ہیں سول سوسائٹی کے ممبران کی حیثیت سے. ہم 4 پاک فوج کے، ہم اچھا اس دن بھی ہم نے آپ کو بتایا، اچھا ہمارے پریس ریلیزز بھی ہیں، ہم پاک فوج کے بغیر سپاہی، بغیر اسٹار اور بغیر وہ بیلٹ، بغیر وردی کے ہم سپاہی تھے، ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک رہیں گے. بالکل. حئی صاحب فرما رہے تھے موصوف، پاک فوج کے خلاف کچھ بندوں نے پتہ نہیں ایسا کوئی وہ کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ بیچ میں لانا ہم نے مناسب سمجھا جی. اس چیز کو ہم کلیئر کر دیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں، یا کرگل وار ہو یا مختلف جہاں پہ بھی جو انسیڈنٹ ہو اچھا ایشوز کے بارے میں، تو آپ دیکھ لیں خپلو والوں کا ایک ماشاءاللہ سے ایک تاریخ رہی ہے. کرگل وار میں ہم سب نے اپنے مدد آپ کے تحت، ہمارے لوگ گئے، ہمارے نوٹیبلز گئے، پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم چلیں. بالکل. اس وقت ہمارے جو جو الزام لگانے والے جو لوگ تھے، وہ پتہ نہیں کوئی دبئی میں کا اچھا ہوتے تھے، کہیں کچھ کسی اور جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ، ان کا تو اس اسٹیٹمنٹ سے تو میرے حساب سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. یہ کیوں دی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یا یہ پی ٹی آئی سے باہر آنے چاہ رہے ہیں، یا کوئی سیاسی ایشو اچھا وہ اپنا کوئی ذاتی وہ اس کو لے کے وہ بیان دے رہے ہیں. باقی ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اس وقت بھی ہم پاک فوج کے سپاہی تھے، ہم اب بھی پاک فوج کے سپاہی ہیں، اس لیے ہم نے ضرورت محسوس کی اس چیز کو ہم کلیئر کریں.